اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ اعجبنی حسن یوسف، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یوسف کے حسن نے تعجب میں ڈال دیا، بڑے خوبصورت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج سماعت فرما رہے تھے، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں کا سفر فرما رہے ہیں اور حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے ہمراہ ہیں۔ تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ میں نے واقعہ سنا دیا۔ دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ اعجبنی حسن یوسف، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یوسف کے حسن نے تعجب میں ڈال دیا، بڑے خوبصورت۔ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اماں جان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی حسن یوسف زیادہ تھا، یوسف کا حسن زیادہ تھا؟ تو اماں جان جلال میں آ گئی اور کیا فرماتی ہیں، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی، رب کعبہ کی قسم جنہوں نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، دیدار کیا، انہوں نے انگلیاں نہیں کٹوائی، انہوں نے اپنے دل کٹوا لیے اور پھانسی پر لٹک کر انہوں نے اپنی شہادتوں کو سینے کے ساتھ لگایا، بوسہ دیا۔ تو اماں جان فرمانے لگی کہ حسن یوسف تو چوتھا درجہ ہے، اللہ پاک نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حسن عطا فرمایا تھا۔ ملاقات کا ایک مقصد تھا، اے پیارے محبوب، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے گھر سے نکالا، اے پیارے پیغمبر آپ کو بھی آپ کی برادری اپنے ہی گھر سے نکالیں گے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوسف کی آواز دب جائے، یوسف ختم ہو جائے، یوسف کا وجود۔ لیکن ہم نے کنویں سے نکال کر اپنے یوسف کو خلافت پہ بٹھا دیا، ہم نے سلطنت پہ بٹھا دیا، ہم نے بادشاہت عطا فرما دی۔ اے پیارے محبوب آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کے اپنے آپ کو ختم کرنے پر زور دیں گے، لیکن ہم آپ کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ کا انعام نامی اس میں گرامی ہوگا۔ ہزاروں نہیں اربوں لوگ آپ پر جان کی بازی لگائیں گے۔ اے پیارے محبوب، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو نکالا تھا اور ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہا، ہم نے حضرت یوسف کو اعلیٰ مقام دیا، عزت دی، اور اسی عزت کے سامنے بھائی لے کر آئے برتن گندم لینے کے لیے، اور آ کر یوسف کے سامنے جھکے۔ اسی طرح اے پیارے محبوب آپ کی برادری آپ کو مکہ سے نکالے گی، لیکن ایک وقت آئے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ مدینہ المنورہ سے صحابہ کے ساتھ مکہ کو جب فتح کریں گے تو وہی لوگ جو آپ کو ختم کرنے پر لگے ہوئے تھے، وہی لوگ آپ کے سامنے جھکیں گے اور آپ کو نبی برحق اور نبی بر سچ مانیں گے۔ یہی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو دشمن بھی دوست بن گئے، کافر بھی مطیع اور فرما بردار مسلمان بن گئے۔ تو اگلے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام. میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ بیت معمور وہ اللہ کا گھر ہے جو فرشتوں کی طواف گاہ ہے. جیسے یہاں مکہ المکرمہ میں بیت اللہ ہے، انسانوں کی عبادت گاہ. علماء نے لکھا بالکل اس کی چھت کی سید میں، بالکل اس کی چھت کے اوپر چلے جائیں، 7ویں آسمان پہ بیت معمور ہے. 70,000 فرشتے 24 گھنٹے اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو، حضور کی پوری امت کو سلام بھیجا اور فرمایا پیارے محبوب اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ میرا پیغام دینا، زمین جنت بڑی زرخیز ہے، جنت بڑی خوشبودار ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، لیکن تیاری کر کے آنا. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ بچے، بہت سارے بچے میرے حضور نے فرمایا میں نے دیکھے جو بڑے حسین و جمیل. فرمایا جبریل یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ بچے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور نابالغیت کی حالت میں، چھوٹے ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. بائیں طرف وہ بھی بچے غیر مسلموں کے، لیکن وہ حسن و جمال کے اندر تھوڑے سے کم، لیکن یہ بچے بھی جنتی ہیں، یہ بچے بھی جنتی، یہ بچے بھی جنتی. بھائی یہ تو کافر کے بچے ہیں، لیکن فرمایا یہ جنتی ہے اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں یہ ماجرا دیکھا، یہ منظر دیکھا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کا درخت، اتنا بڑا درخت، اللہ کی رحمتیں، انوارات و تجلیات برس رہی ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور اس کے پھل مٹکے جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر. اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میری حدود ختم ہے، اب میں آگے چلا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے. آپ جانے، آپ کا رب جانے، محب جانے، محبوب جانے. یا رسول اللہ آپ کی معراج کہ آپ لوح و قلم تک پہنچے، یا رسول اللہ آپ کی معراج کہ آپ لوح و قلم تک پہنچے، اور ہماری معراج یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں میں پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.